बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये पासपोर्ट कैंसिल करने का हुकूमत ने फैसला कर लिया है। अगर आपको याद हो तो 3-4 दिन पहले इसी पर मैंने एक वीडियो की थी कि शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट कैंसिल करने का हुकूमत ने इरादा कर लिया है कि इन लोगों के पासपोर्ट फौरी तौर पर कैंसिल किए जा रहे हैं। इस पर बात होगी और इसकी बाकायदा तस्दीक की है एक इंतहाई अहम शख्सियत ने कि वाकई हुकूमत पासपोर्ट कैंसिल करने जा रही है। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक तारीखी हकीकत, पनामा पेपर्स, आपको याद होगा ये केस, ये मुकदमा 7 साल के बाद दोबारा इसकी सुनवाई या समाअत हो रही है। और जिस तरह 2 जज साहिबान यानी जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उस 5 रुकनी बेंच को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बरहना किया है, रुस्वा किया है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ये जो रिमार्क्स हैं, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और मजे की बात यह है कि उस 5 रुकनी बेंच में से अब 4 जो जज साहिबान थे उस वक्त, वो इस वक्त रिटायर हो चुके हैं। एक जज जो कि जिन्हें अब भी हम ख्याल जज कहा जाता है, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज हैं। सबसे पहले तो आपको याद दिलाते चलें कि ये 436 अफराद का मामला था। उसमें से मियां नवाज शरीफ का केस अलग किया गया। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक ने एक बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है एक मोहरे का किरदार अदा किया। 24 समातें हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का केस इससे अलग कर दें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट का हामिल ये केस है। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके इल्म में है। उस 5 रुकनी बेंच में कौन कौन शामिल था, फिर मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव बातें बताऊंगा कि वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ या शरीफ खानदान के खिलाफ बुग़्ज़ से भरे हुए जज साहिबान थे। सबसे पहले आसिफ सईद कोसा, दूसरे नंबर पर जस्टिस गुलजार, ये उस वक्त के सीनियर मोस्ट जजेस थे। आसिफ सईद खोसा बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। जस्टिस गुलजार अहमद बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये जस्टिस गुलजार, ये मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। फिर जनाब इसमें थे जस्टिस एजाज अफजल खान, फिर इसमें थे जनाब अजमत सईद शेख, फिर जस्टिस एजाजुल एहसन। जस्टिस आसिफ सईद खोसा का शरीफ खानदान के साथ एक, आप ये कह लें कि बस एक ज़ाती किस्म का एक मामला था, निजी नवैयत का एक मामला था। मुबैना तौर पर उनकी हमशीरा को वो ये समझते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ की वजह से कोई तलाक वगैरह हुई, निजी मामला है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात का उनको रंज था, कलक था। ये मैं जस्टिस आसिफ सईद खोसा की बात कर रहा हूँ। जस्टिस गुलजार अहमद भी शरीफ खानदान के इंतहाई खिलाफ थे और चुन चुन कर इन जजेस का बेंच बनाया गया। इसमें जस्टिस साकिब निसार मौजूद नहीं थे, वो एक और केस में वो मौजूद थे। खैर, ये जस्टिस गुलजार वही हैं जिन्होंने कराची में वो नस्ला टावर, जो गरीब लोगों की सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी की जो होती है, उसकी कमाई की, वो टावर गिरा दिया। और उन लोगों से नहीं पूछा जिन्होंने वो टावर डेवलप किया था, जिसने नक्शा पास किया था, लेकिन पता नहीं उस टावर के खिलाफ इनको क्या रंज था, क्या तकलीफ थी। हालांकि इस्लामाबाद में मुतअद्दिद इमारतें ऐसी हैं जिनको गैर कानूनी होने के बावजूद रेगुलराइज करार दिया गया, इसलिए कि वहाँ पे बहुत से सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के अपने अपार्टमेंट्स हैं, सीनियर वकला के हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं, सियासतदानों के हैं, लेकिन उन्हें रेगुलराइज करार दिया गया क्योंकि उसमें उनके अपने घर थे।
اسی طرح جسٹس اعجاز افضل، ان کا تعلق مانسیرا سے ہے، اور مانسیرا سے ان کا تعلق ہے۔ وہ نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ کیپٹن صفدر ان کے علاقے سے تھے، ایک عام خاندان کا شخص تھا کیپٹن صفدر، اور ان کی شادی ہو گئی، وہ داماد بن گئے شریف خاندان کے۔ یہ چیز کس طرح ہضم ہو سکتی ہے کہ علاقے کے لوگوں کو کہ جناب ہمارے علاقے کا ایک عام سا فرد وہ وزیر اعظم کا داماد، اور وہ وہاں سے الیکشن بھی جیت رہا ہے، اور اس کے آگے پیچھے پروٹوکول کی مطلب ایک جو بھی کہہ لیں علاقائی رنجش کی بنیاد پر کیپٹن صفدر کی وجہ سے وہ نواز شریف کے خلاف تھے، جسٹس اعجاز افضل خان، جن کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بھی کی ہے، جب وہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ان کے صاحبزادے نے ایکسیڈنٹ میں بندہ مار دیا تھا، اور الزام اس کا انہوں نے اپنے ڈرائیور پر دے دیا تھا، یعنی گرفتاری ڈرائیور کی کروا دی تھی۔ اسی طرح جسٹس جو ہیں وہ عظمت سعید شیخ، کون نہیں جانتا کہ جناب وہ انصافی یوتھیے عمران ڈار، اس وقت کے عمران ڈار تھے۔ بعد ازاں ان کو عمران خان نے، راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے یا لاہور سے ہے، بہرحال انہوں نے عمران خان نے ان کو شوکت خانم کے بورڈ آف گورننس میں بھی ان کو ممبر بنایا۔ پھر آ جاتے ہیں جناب جسٹس اعجاز الاحسن، کہتے ہیں کہ ان کی میاں نواز شریف یا ان کے خاندان سے جو نفرت ہے، اٹ ڈیٹ بیکس ٹو 1985، جب یہ وکیل تھے، ان کے پڑوسی تھے، جب میاں نواز شریف وزیر بن گئے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں یا ان کو پروٹوکول ملتا تھا، تو ان کو بھی میاں نواز شریف کی شہرت یا اقتدار ہضم نہیں ہو پا رہا تھا، تو یہ they were all مطلب نون PMLN یا شریف فیملی ہیٹرز۔ تو ان کے جو کرتوت ہیں وہ اب سامنے آ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے جس طرح ایک شخص کو نائل کیا اس لیے کہ وہ تنخواہ لے سکتا تھا اپنے بیٹے سے، لیکن اس نے نہیں لی، یہ اس کا جرم تھا۔ لیکن وہی سپریم کورٹ کے ہم خیال جج صاحبان، جب بات آتی ہے ان کے چہیتے عمران خان کی، تو اس کو کہتے ہیں توہین عدالت کا کیس ہو، شاید اس تک ہمارا فیصلہ، ہمارا بات نہ پہنچی ہو۔ پھر اس کو پروٹوکول دے کر، مرسیڈیز بلٹ پروف گاڑی دے کر، ایک ملزم کو 60 ارب روپے کی کرپشن کے ملزم کو عدالت میں پروٹوکول کے ساتھ بلایا جاتا ہے، اور اس کو ایسے گیٹ سے داخل کروایا جاتا ہے جو کہ ججوں کے لیے مختص ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ایسا پروٹوکول دیا گیا۔ میرا خیال ہے ایک مرتبہ وہ انوار جو تھا، وہ ڈی پی او تھا، یا جس پر نقیب اللہ کے قتل کا کیس تھا، راؤ انوار، ایک مرتبہ اس کو ثاقب نثار نے پروٹوکول دیا تھا۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں جج، تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور جب پاناما کا نام آئے گا تو اگر یہ قبر میں چلے گئے تو ان کی روحیں بھی تڑپیں گی، لیکن انہیں آخرت کا کہاں احساس رہتا ہے ہمارے ملک میں۔ جو شخص بھی چاہے وہ چیف جسٹس ہو، سپریم کورٹ کا جج ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، آرمی چیف ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، جب وہ اپنے عہدے پر براجمان ہوتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں تا حیات یا تا وفات یہ عہدہ میرے پاس رہے گا، میں اسی عہدے پر برقرار رہوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تاریخ سے یہ سبق نہیں سیکھتے۔ ماضی میں متعدد ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جو خود کو نعوذ باللہ زمینی خدا سمجھ بیٹھے تھے، ان کا جو انجام ہوا وہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور ان کا انجام بھی مختلف نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے جونیئر ججز بیٹھ کر ان کے کردار پر انگلی اٹھائیں، کہ ہمیں سب معلوم ہے۔ بہرحال جناب اب بات کرتے ہیں، یہ تو بڑا افسوسناک، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے شمار فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے جن پر تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو انٹرنیشنلی ہماری جگہزائی کا باعث بنا، یہ پاناما کیس والے بات کا۔ اب جناب جو پاسپورٹ کینسل کرنے والی بات ہے، میں نے 3-4 دن پہلے میں نے اس پر 2 ویڈیوز بنائی تھی کہ اس طرح حکومت کرنے جا رہی ہے۔ 500 افراد کی لسٹ بنا دی گئی ہے جن کو الگ کیا گیا ہے، اور اب گزشتہ روز رانا ثناءاللہ نے ایک انٹرویو میں واضح طور پر یہ بات کہی ہے، سلیم صافی سے انہوں نے گفتگو کر رہے تھے سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں، کہ جناب ہم ان تمام لوگوں کے پاسپورٹ قانونی طریقے سے پروسیڈنگ کے بعد کینسل کریں گے جو کہ بیرون ملک مقیم ہو کر، رہائش پذیر ہو کر پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا، شر انگیزی، اشتعال انگیزی،
ملک کی سلامتی کے خلاف ویڈیوز آڈیوز جو بھی میسیجز وغیرہ انہوں نے کیے ہیں سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اوورسیز پاکستانی یا جنہیں ایکسپیٹریٹس کہتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے اپنے نہ صرف وہ تمام ٹویٹس جو ہے وہ ڈیلیٹ کیے ہیں, وہ میسیجز وہ پوسٹ ڈیلیٹ کیے ہیں, بلکہ اپنے وہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان ایکٹیو کر دیے ہیں یا وہ اکاؤنٹ کلوز کر دیے ہیں. لیکن جو ڈیٹا حاصل کرنا تھا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے وہ ان کے پاس موجود ہے, ان کے اکاؤنٹس, ان کا سارا کچھ, کہاں پر وہ رہتے ہیں, نادرا کے ذریعے تمام ریکارڈ وغیرہ حاصل کر لیا گیا, تو اب وہ بچ نہیں سکتے. اب یہی وجہ ہے کہ بہت سی ایسی تنظیمیں جو ماضی میں عمران خان کی محبت میں ریاست پاکستان, افواج پاکستان کے خلاف امریکہ میں سرگرم عمل تھیں, برطانیہ میں, کینیڈا میں, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سرگرم عمل تھے, اب وہ حکومت پاکستان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں, حکومت پاکستان کے حق میں امریکی انتظامیہ کو خطوط لکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بہت سے ایسے صحافی ہیں جو ہیں تو پاکستانی لیکن دیگر ممالک میں مقیم ہیں. میں کسی کا نام اس وقت نہیں لینا مناسب سمجھتا, لیکن کم از کم 5 ایسے جرنلسٹ ہیں جو ہیں پاکستانی, کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس وقت بیرون ملک مقیم ہیں. کچھ ریٹائرڈ فوجی حضرات ہیں, کچھ کینیڈا میں ہیں, کچھ برطانیہ میں ہیں, کچھ امریکہ میں ہیں, کچھ دیگر ممالک میں ہیں. ان سب کے پاسپورٹس بھی کینسل کیے جائیں گے, ان کے شناختی کارڈ بھی کینسل کیے جائیں گے. رانا ثناء اللہ یہ بات اب تصدیق کر رہے ہیں. اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ 3-4 روز پہلے میں نے آپ سے یہ خبر شیئر کی تھی اور مصدقہ ذرائع کے حوالے سے یہ خبر شیئر کی تھی. الحمدللہ وہ خبر درست ثابت ہوئی اور آنے والے دنوں میں اسی طرح کی مزید مصدقہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.